له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات، تقدیسات اس خالق کائنات کے لیے جس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کا بے شمار انگنت شکر ادا کرے تو ادا کر سکتے. اس نے ہمیں اسلام جیسی، ایمان جیسی سب سے بڑی اور اعلیٰ نعمت سے نوازا. اور بے شمار درود و سلام اور رحمت مقام محمود کے حقدار علمبردار محبوب کائنات اور شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم نے ہدایت اور نور کا راستہ اپنایا، جن کے ذریعے ہمیں روشنی اور اندھیروں کا فرق معلوم ہوا. میرے بھائیوں، خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات دی، ان میں سے آج میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے سعادت مندی، جسے ہم گڈ لک بھی کہتے ہیں کہ کسی انسان کی گڈ لک اور بیڈ لک، کسی انسان کی خوش قسمتی اور بدبختی، جسے ہم کسی انسان کی اچھا نصیب ہونے والا یا بد نصیب ہونے والا کہتے ہیں. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں اس کا تو نصیب ہی بڑا اچھا ہے، اس کا تو نصیب ہی بڑا اعلیٰ ہے، اور کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بد نصیب ہے، اس کا نصیب اچھا نہیں، یہ برے نصیب والا ہے، یہ بد قسمت ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی روشنی میں
اور اپنی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں بھی خوش قسمتی اور بدبختی کے راستے دکھلائے اور بتائے اور تعلیم دی کہ خوش بختی کے راستوں پر چلنا ہے، اور اس کو سعادت کے راستے کہا گیا، اس کو خوش بختی کے راستے کہا گیا، سعادت مندی کے راستے کہا گیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم سعادت مندی کے راستے کن کاموں پر عمل کر کے، کن اعمال کو سر انجام دے کے سعادت مندی کے راستوں پر چل سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سعادت مندی آج کے دور میں ہم دیکھیں تو سعادت مندی جس کے پاس اعلیٰ بنگلہ ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کے پاس اچھی نوکری ہے، جس کے پاس اچھا کاروبار ہے، اس شخص کو ہم خوش نصیب کہتے ہیں۔ جس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس شخص کو ہم خوش نصیب کہتے ہیں۔ جس کے محلے میں، شہر میں چرچے ہو، نام ہو، عزت ہو، اس کو ہم خوش نصیب کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن مجید نے اس شخص کو خوش نصیب نہیں کہا، کیونکہ دولت والا دین کی تعلیمات میں خوش نصیب نہیں ہو سکتا، بڑی گاڑی والا دین کی تعلیمات میں خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لیکن دین کی تعلیمات میں خوش نصیب وہی شخص ہے جو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو، جو دین کے کاموں پر عمل کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچے، وہی سعادت مندی کے راستوں پر چل سکتا ہے، وہی خوش نصیب کہلا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، سعادت مند زندگی کا راز ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام کی تعلیمات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس سے کوئی دین بھی قبول نہیں کیا جائے گا جو اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو، کسی دین کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام اکبر ہے، میرا نام علی ہے، میرا نام محمد ہے، میرا نام یحییٰ ہے، میرا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، میں مسلمان ہوں، میں فلاں حاجی کا بیٹا ہوں، فلاں قاری کا، حافظ کا، فلاں مسلمان اور نمازی کا بیٹا ہوں۔ میرے بھائیوں، لیکن نام سے اور فلان مسلمان ہونے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بندہ سعادت مند نہیں ہوتا۔ سعادت کی بات آ کر اٹھتی ہے، خوش نصیبی کی بات آ کر اٹھتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کن کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، یہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے یا شیطان کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی تعلیمات قبول کرے، ایک بندہ اسلام کو قبول کر کے بیٹھا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، لیکن وہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہے، وہ اسلام کی تعلیم سے دور ہے، وہ قرآن کی تعلیم سے دور ہے، وہ حدیث کی تعلیم سے دور ہے، وہ قرآن کے شعور سے دور ہے، وہ قرآن کے ترجمے اور نماز کے ترجمے سے دور ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے کس کے آگے جا کے جھکنا ہے، میں نے کس کے راہ میں خرچ کرنا ہے، میں نے کس کے لیے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ نکالنا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے اس کا نام عثمان ہو، چاہے اس کا نام علی ہو، چاہے اس کا نام ابو بکر ہو، اور چاہے اس کا نام عمر ہو، تھوڑا اس کا نام محمد بھی رکھ دو، میرے بھائیوں، وہ اسلام کے اندر اس طرح نہیں ہے جس طرح اسلام نے ڈیمانڈ کی ہے، جس طرح اسلام نے مطالبہ کیا ہے۔ اصل تعلق تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، سعادت مند زندگی کا راز یہی ہے کہ قرآن مجید کی اور احادیث کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور دوسری بات، قرآن ہی اس سعادت مندی کا راستہ ہے، اور اس کا راستہ بھی قرآن ہی ہے۔ قرآن کو ہی ہم سیکھ کر سعادت مندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں کوئی شخص کہے کہ یہ بندہ خوش نصیب ہے، تو ہم زیادہ پیسے کما کر خوش نصیب نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مند اور گڈ لک لوگوں میں شامل کر دے، اس شخص کا لک بہت اچھا ہے، اس شخص کی قسمت بہت اچھی ہے، اس شخص کا نصیب بہت اچھا ہے، تو میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہلوانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي
हिया अक़वम, एक यही कुरान है जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। मेरे भाइयों, सीधा रास्ता ही खुशबख्ती का रास्ता है, सीधा रास्ता ही खुशकिस्मती का रास्ता है, सीधा रास्ता ही और अच्छे नसीब का रास्ता है। और ये रास्ता सिर्फ कुरान मजीद दिखा सकता है। ये किसी अंग्रेज की तालीमात नहीं सिखा सकती, ये किसी बड़े की रवायात नहीं सिखा सकती, ये किसी बुजुर्ग की रवायात नहीं सिखा सकती, ये किसी मौलवी और पीर फकीर की रवायात और तालीमात नहीं सिखा सकती। ये चीजें खुशबख्ती का रास्ता बता सकता है तो कुरान मजीद बता सकता है। और फरमाया वबशिरिल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात, और मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए। कौन से मोमिन, कौन से ईमान वाले? आज हम सब ईमान वालों का दावा करते हैं कि मैं भी ईमान वाला, फलां भी ईमान वाला, फलां भी ईमान वाला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वबशिरिल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात, जो नेक अमाल करते हैं। मेरे भाइयों, जो अच्छे अमल करते हैं, जो सारे अमाल सर अंजाम देते हैं, जो नेकी के राह में आते हैं, जो अल्लाह ताला के आगे आकर 5 वक्त झुकते हैं, जो अल्लाह की राह में सदका और खैरात करते हैं, जो अल्लाह की राह में आकर लोगों से रिश्तेदारियां जोड़ते हैं, अखलाक हसना को अपनाते हैं। मेरे भाइयों, वही लोग मोमिन हैं और उन्हीं के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया अन्ना लहुम अजरन कबीरा, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है। मेरे भाइयों, अजर बहुत बड़ा है। हम यकीन जानिए, हम जन्नत के वाक़यात सुन लेते हैं, हम जन्नत का नाम सुन लेते हैं, लेकिन हमें उसका अंदाजा नहीं है कि जन्नत कितना बड़ा इनाम है। सोचिए उस शख्स के कि जिसका घर ना हो अपना किसी इलाके में, जिसके पास पीने का पानी ना हो अपने इलाके में, और जिसके पास अपनी गाड़ी ना हो, जिसके पास अपनी बीवी ना हो, जिसके पास औलाद ना हो। मेरे भाइयों, ये सब देखते हैं। सोचिए आप उसकी दुनिया कितनी खराब करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आखिरत में होगा मेरे भाइयों। वहाँ ये नेमतें ऐसे होंगी जैसे दुनिया में एक महरूम शख्स है तो उसको वहां पे वो महरूमी खत्म हो जाएगी, और ये अदर जिनको मिलेगा यअमलूना अस्सालिहात, जो नेक अमाल करते हैं। मेरे भाइयों, नेक अमाल ही हिदायत का सरचश्मा है, नेक अमाल ही अजर कबीर का सरचश्मा है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वअन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, और बेशक जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। मेरे भाइयों, और एक नुक्ता और एक अहम पॉइंट ये भी है, ये बात इस समझने वाली है कि जो बंदा नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आता, सोचिए उसे आखिरत पर यकीन नहीं। जिस बंदे को पता है पेपर देने से पहले कि अगर मैं कमरा इम्तिहान में ना गया, जिस बंदे को पता है अगर मैं कमरा इम्तिहान में जाकर भी पेपर के सही सवालों का जवाब लिख नहीं सका, तो सोचिए उसका रिजल्ट क्या आएगा। उसको डर होगा ना कि मेरा रिजल्ट खराब ना आ जाए, मेरा नतीजा खराब ना निकल जाए। मेरे भाइयों, तो वो शख्स पेपर की तैयारी भी अच्छी तरह करेगा, फिर कमरा इम्तिहान में भी जाएगा और वहां जाकर पेपर अच्छी तरह हल करेगा, उनके असूलों के मुताबिक करेगा, उनके तरीकों के मुताबिक करेगा, तो फिर जाकर वो उस नतीजे को पहुंचेगा जो उसने पेपर के बाद लेना था। अच्छा नतीजा लेगा क्योंकि वो कमरा इम्तिहान में भी आया था और उसने पेपर को भी अच्छे तरीके से हल किया था, तो उसको नतीजा भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जो बंदा मस्जिद में नहीं आता, जो बंदा ये सोचता ही नहीं कि आखिरत में मेरा इम्तिहान होगा, आखिरत में जन्नत और जहन्नम होगी, आखिरत में हिसाब और किताब होगा, तो मेरे भाइयों वो मस्जिद में नहीं आएगा, वो नमाज आकर अदा नहीं करेगा, वो आखिरत की तैयारी नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जो लोग हिसाब और किताब पर यकीन नहीं रखते, जिन लोगों को जन्नत का लालच नहीं है, जिन लोगों को जहन्नम से डर नहीं है, जिन लोगों को जहन्नम का डर नहीं है, जन्नत का लालच नहीं है, मेरे भाइयों, वो लोगों के लिए अज़ाब अलीम है। वो लोग मस्जिद में नहीं आएंगे, वो लोग अल्लाह के यहाँ आकर सजदा नहीं गिरेंगे, वो अल्लाह की राह में सदका और खैरात नहीं करेंगे, वो माल खर्च करने में भी बुखल करेंगे, कंजूसी करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं है कि आखिरत में हमारा ये माल खर्च करने का हमें कोई नतीजा मिलेगा। वो अल्लाह की राह में अखलाक हसना से लोगों से पेश नहीं आएंगे, अल्लाह के लिए किसी को माफ नहीं किया करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं है कि क़यामत वाले दिन उन्हें इसका कोई अजर मिलेगा, उन्हें इसका कोई नतीजा मिलेगा। मेरे भाइयों, अजर अजीम चाहते हो, जन्नत चाहते हो, अल्लाह के यहाँ सरखुशी से सरबुलंद करना चाहते हो, खुशबख्ती चाहते हो,
خوش نصیبی چاہتے ہو تو میرے بھائیوں مسجد میں آنا پڑے گا، اللہ کے ہاں آگے سب سجدہ گرنا پڑے گا، اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، صدقہ اور خیرات میں حصہ لینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں اخلاق حسنہ سے لوگوں سے پیش آنا پڑے گا۔ یہ بہت سے معمولی کام ہیں، ہماری زندگی کے روزمرہ کے کاموں کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں کوئی تفصیلات میں نہیں جا رہا، یہ عام سے کام ہے۔ نماز ہم پر مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض ہے، میں نے اس کی بات کی ہے۔ اگر ہم صدقہ خیرات کریں گے تو ہمارا مال بھی بڑھے گا اور ہمارے اندر نیکی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا، میرے بھائی یاد رکھیے اس کا دل نیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے سے انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، پھر ہی اس کا دل بھی نماز میں لگتا ہے، پھر ہی وہ روزے رکھتا ہے، پھر ہی وہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ جس کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ کوشش کرے کم از کم روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جس کے پاس 50 روپے ہے وہ کوشش کرے وہ 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ میرے بھائیوں جس کے پاس 500 ہے وہ کوشش کرے 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ کم سے کم کی مقدار ہے، ٹھیک ہے، جس سے بندے کا دل نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور جو بندہ کہے کہ میں نمازی بن جاؤں اور اس کے اندر صدقہ اور خیرات کی کیا نام ہے نیت نہ ہو اللہ کے راہ میں، وہ وقت کیسے خرچ کرے گا جو پیسہ خرچ نہیں کر سکتا؟ آج کی سب سے پیسے سے بھی اہم چیز وقت ہے۔ جو بندہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتا وہ بندہ کسی کو وقت بھی نہیں دے سکتا۔ وقت دینا ہی بہت مشکل کام ہے۔ انسان اپنا وقت اپنے لہو و لعب میں، خواہشات میں، ضروریات میں گزار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے لیے آئے مسجدوں میں، اور انسانی فلاح و سعادت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ میرے بھائیوں انسان اگر سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے تو 3 چیزوں کا بڑا خیال رکھیں، جن میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، وہ ہے خرچ کرنا۔ اور سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی قوت اور بندے کے اندر قدرت ہو، اور دوسرا رکنے اور باز رکھنے کی قوت، برائی سے بچنے کی قوت۔ میرے بھائیوں جہاں اللہ تعالیٰ امر بالمعروف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم دیا، امر بالمعروف کا حکم دیا، لوگوں سے بھلائی کرنے کا حکم دیا، نماز روزے کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا، صدقہ اور خیرات کا حکم دیا، رشتہ داری ملانے کا حکم دیا، سود وہاں اللہ کے نبی نے حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ آج ہم نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، کوشش ٹوٹی پھوٹی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں کوشش کر کے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بھی مل لیتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہم برائی سے بچنے سے پیچھے ہیں، ہم دھوکہ دینے سے بچنے سے پیچھے ہیں، ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم جھوٹ سے نہیں بچتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نیکی کا حکم دیا ہے، جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے برائی سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں بندہ اگر خوش نصیب کرنا چاہتا ہے، بندہ اگر سعادت مند بننا چاہتا ہے، بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو، وہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں خوش نصیب بنے، تو میرے بھائیوں اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے برے کاموں کو چھوڑے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جاتی برے کاموں کو چھوڑو۔ اس لیے نہ چھوڑو کہ فلاں کہے گا کہ یار یہ جھوٹ بولتا ہے، فلاں یہ نہ کہتے کہ یہ دھوکہ دینے والا ہے، فلاں لوگ یہ نہ کہتے، بلکہ میں نے اس برائی کو بھی چھوڑا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ بھی اس برائی کی طرف جانے والے راستوں میں کانٹے بچھا دے گا، اور آپ کو خود بخود اس طرح کی ہدایت آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ آپ اس برائی سے بچ جائیں گے۔ اور جو شیطان آپ کو اس برائی کی ہمت دے رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے کہ چلو چلو یہ زنا کر لو، یہ جھوٹ بول لو، یہ چوری کر لو، اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں جوڑے رکھا دے گا۔ میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنا وقت بھی خرچ کیجیے، اپنا وقت نکالیے، مسجد میں آئیے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کیجیے، نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیجیے، اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ یہ سعادت مندی کی پہلی وجہ۔ اور دوسری سعادت مندی کی وجہ کیا ہے؟ وہ سعادت مندی حاصل کرنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ آپ برائی سے بچیں، برے کاموں سے بچیں۔ اور تیسری بڑی وجہ سعادت مندی حاصل کرنے کی، تیسری بڑی علامت، تیسرا بڑا ذریعہ، تیسرا بڑا راستہ جس سے بندہ خوش نصیب ہو سکتا ہے، سعادت مند ہو سکتا ہے، وہ راستہ ہے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ اور اس کا تعلق
بچوں سے بہت ہے، بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کروائیے، بچوں کو مسجد بھیجیے، قاری صاحب کے پاس بھیجیے، بچوں کو مدرسے میں بھیجیے، ان کو دینی تعلیمات دلوائیے، اور بچیوں کو مدرسوں میں بھیجیے، ان کو دینی تعلیمات سکھلائیے، قرآن کی تعلیمات دلوائیے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتی، یقین جانیے 20-20 سال 25-25 سال کے لوگ ہو گئے ان کو نماز صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ کئی بزرگ بھی ایسے دیکھتے ہیں جن کو نماز صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، مدرسوں سے دور ہو گئے۔ یہ کورونا جیسی وبا ہمارے ملک میں ایسی آئی کہ پہلے جو چند لوگ صبح فجر کے بعد مسجد میں بچے پڑھنے آتے تھے، مغرب کے بعد بچے مسجد میں پڑھنے آتے تھے، اس نے بچوں کو اس سے بھی دور کر دیا، لوگوں کو مسجد سے دور کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ایک حدیث پڑھی تھی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کڑی دھوپ سورج سوا اندھیرے پر انسان کے سر پہ آ کھڑا ہوگا، اور انسان کو اتنا پسینہ ہوگا، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کانوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی چھاتی تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ جس کے جتنے برے عمل ہوں گے وہ اتنا ہی اس پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنی شدت کی گرمی ہوگی۔ آپ گرمی کا اندازہ لگائیں تو باہر سے کھڑے ہو کے دیکھ لیں، آپ سے کھڑا نہیں ہونا جائے گا۔ یہ پنکھے بند کر دیجیے، آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا، تو سوچئے کہ قیامت کی شدت و گرمی کتنی بڑی ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہاں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، کسی کا وہاں پہ سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت، کوئی چھتری، کوئی بلڈنگ کا سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کی بڑی کمی ہے کہ ہم مسجد سے دور ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قیامت والے دن اللہ اپنا عرش کا سایہ دے، اللہ قیامت کی گرمی میں آپ کو اپنے عرش کا سایہ دے، تو میرے بھائیوں مسجد سے تعلق مضبوط کیجیے، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، اپنے بچوں کو مسجد بھیجیے تاکہ وہ صبح پارا پڑے، مغرب کے بعد پارا پڑے، جب بھی اس پارے کی کلاس ہوتی ہے اس پارا پڑے، قاری صاحب سے دعائیں سیکھے، اور خود بھی مسجد میں آئیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے، ہمیں عزت چاہیے نا، ہمیں روٹی پانی چاہیے نا، ہمیں کپڑا چاہیے، ہم کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے نا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں عزت بھی دے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں کپڑے بھی دے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں گھر بھی دے۔ ہم جب بھی گھر مانگتے ہیں، جب بھی پیسہ مانگتے ہیں، جب بھی عزت مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بھی ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اس کے گھر آئیں، اس کے گھر کر کے آئیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، مسجد سے تعلق جوڑیں، مسجد کی سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ مسجد سے محبت کرنے والا ہو، مسجد سے تعلق رکھنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بندے کے ایمان کی گواہی نہیں ہے لیکن اس شخص کے ایمان کی گواہی ہے۔ آج ہم کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن ہے، کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جنتی ہے، کسی بندے کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ یہ بالکل پکا مومن اور جنت میں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے ایمان کی گواہی دی جا سکتی ہے جو مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے۔ آج مدینے کی ٹکٹوں کی بات ہو، مدینے جانے کی بات ہو، مکہ جانے کی بات ہو تو سب تیار ہو گئے، مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ، میں اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں گھر بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے اللہ کے گھر لے جاؤ۔ سب تیار ہوں گے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، روزہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی چاہت ہے تو میرے بھائیوں اس سے پہلے ہمیں اس مسجد سے محبت کرنی ہوگی، اس سے پہلے ہمیں وہ محبت پیدا کریں جو محبت ہمیں مکہ سے کرنی ہے، جو محبت ہمیں مدینہ سے کرنی ہے، جو ہم ان مسجدوں سے ہم نے محبت کرنی ہے، وہ مسجد اس مسجد سے پہلے محبت کریں، اپنے محلے کی مسجد سے محبت کریں، اور بھائیوں کو بھی ترغیب دیں کہ مسجد میں آنا ہے بھائی، کم از کم 5 ٹائم
جو بندے آس پاس کہیں دور جاتے ہیں تو 5 ٹائم میں کسی ایک وقت تو مسجد میں آ سکتے ہیں نا. فجر کا ٹائم اور عشاء کا ٹائم ایسا ہے کہ ہر بندہ مسجد میں آ سکتا ہے. میرے بھائیوں مسجد سے دل لگائیے اور مسجد کے معاملات میں شمولیت کیجیے اور دیکھیے کہ مسجد کو کس چیز کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اور بچوں کو مسجد میں جوڑیے، پھر آپ دینی تعلیمات سیکھیے، قاری صاحب سے مسئلے مسائل پوچھیے. آج ہمیں بہت سی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں، اور خوش بختی کی یہ علامت ہے کہ بندے کا تعلق اس اللہ کے ساتھ ہو تو بندہ خوش نصیب بنتا ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق کر کے مسجد کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے، نماز کا ہونا بہت ضروری ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کا ہونا بہت ضروری ہے. موضوع سے میں بہت دور ہٹ گیا. صحابہ کرام نے کیسے سعادت مندی کی زندگی پائی؟ آگے ہمارا مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کن کو نمونہ بنانا ہے. رول ماڈل ہمارے لیے کون ہے؟ کسی کے لیے تو عمران خان رول ماڈل، کسی کے لیے افریدی رول ماڈل نمونہ، کسی کے لیے فلاح ہیرو رول ماڈل، کسی کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم رول ماڈل. میرے بھائیوں اپنا رول ماڈل اور اپنا نمونہ کسی کو بنانا ہے صحابہ کرام کو بنائیے. اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو رول ماڈل بنائیے. دیکھیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کیسے گزاری، دیکھیے حضرت عمر نے زندگی کیسے گزاری، دیکھیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے زندگی گزاری. انہوں نے سعادت مندی کی زندگی کیسے گزاری، وہ کیسے خوش نصیب ہوئے. اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو بیدہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ. 10 خوش نصیب صحابہ. کون سے صحابہ؟ خوش نصیب صحابہ. کون سے صحابہ؟ خوش بخت صحابہ. کون سے صحابہ؟ جن کا گڈ لک صحابہ، جن کے وقت اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، جن کی قسمت اچھی تھی. میرے بھائیوں وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں فرمایا کہ ابو بکر کی جنت میں، عمر کی جنت میں، عثمان کی جنت میں، علی کی جنت میں، طلحہ اور زبیر کی جنت میں، عبیدہ بن جراح کی جنت میں، عبد الرحمن بن عوف کی جنت میں، زبیر کی جنت میں، طلحہ کی جنت میں، سعد کی جنت میں، سعید کی جنت میں جائے گا. صحابہ زندہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 10 خوش نصیب صحابہ کو ان کی زندگی میں بتا دیا کہ تم جنتی ہو. کیوں بتایا؟ کیونکہ وہ خوش نصیب تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تھی. انہوں نے اللہ کے لیے وقت نکالا تھا. انہوں نے اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کیا تھا. انہوں نے اللہ کے لیے اپنے اہل و عیال کو خرچ کیا تھا، اپنے اہل و عیال کو قربان کیا تھا. وہ کبھی مسجد میں آنے سے نہیں کتراتے تھے، وہ کبھی مسجد سے محبت کرنے میں نہیں کتراتے تھے. اگر کسی مال کی ضرورت پڑتی تھی تو صدقہ اور خیرات نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں آج لوگ کہیں گے ہماری حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جہاد کا اعلان کیا، صدقہ اور خیرات کا مطالبہ کیا. تعاون کی ضرورت ہے، لوگ اپنا تعاون لائیے. میرے بھائیوں کوئی امیر تھے صحابہ، اس نے اونٹ دیے، اس نے مال و دولت سونا روپیہ پیسہ کیا. اور ایک صحابی آیا، اس کے ہاتھ میں 6 ہوئے، اس کے ہاتھ میں 6 ہوئے. میں نے کہا جس کے پاس 10 روپیہ ہے وہ کم از کم روپیہ مسجد کو دے، جس کے پاس 100 ہے وہ 10 روپیہ دے، جس کے پاس 500 ہے وہ کم از کم 100 200 جتنی اس کی قوت ہے، جس کے پاس 1000 ہے وہ 500 اللہ کی راہ میں دے، جس کے پاس 2000 ہے وہ 1000 اللہ کی راہ میں دے. میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی سال برات میں نے مصروفی تھی، مجھے یہ 6 کلو دینی ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے وہ 6 کلو پکڑی اور پورے مال میں بکھیر دی. میرے بھائیوں تھوڑا ہو سکتا زیادہ ہو اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیجیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل نیک ہو جائے گا، آپ نیکی کی طرف رغبت کریں گے. آپ کچھ دنوں بعد خود محسوس کریں گے کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگنے لگا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس ہونی شروع ہوگی. آپ کا اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کریں گے وہ کم نہیں ہوگا. آپ تجربہ کر لیجیے، آپ 50,000 روپے ایسے رکھ لیجیے اور اس میں سے 10,000 روپے رکھ لیجیے، 1000 روپے رکھ لیجیے، 500 رکھ لیجیے، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، آپ کے مال میں کمی نہیں آئے. یہ گارنٹی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انسان کو دگنا دوں گا، جو شخص مجھے قرضہ دیتا ہے میں اس کا قرض بڑھا کے اس کو دیتا ہوں. میرے بھائیوں یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں، یہ صحابہ خوش نصیب ہوئے تھے. اور ایک بات کیا، جب دجال آئے گا خوش نصیب شخص آپ کو بتاؤں، خوش نصیب شخص مطلق جس کا لک اچھا ہوتا ہے، جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا بڑی گاڑی والا قسمت اچھی ہے اس کی،
جس کے پاس بڑا بنگلہ، جس کے پاس اپنا گھر، جس نے اپنے بچوں کی شادیاں اچھے طریقے سے کر لی، وہ خوش نصیب نہیں میرے بھائیوں۔ جب دجال آئے گا مدینے کی چار دیواری کے پاس تو ایک شخص نکلے گا، وہ کہے گا میں جا رہا ہوں اس شخص کی طرف جس کا ظہور ہوا ہے۔ تو دجال کے جو چوکیدار ہوں گے، دجال کے جو حوالی ہوں گے، دجال کے جو ساتھی اور فوجی اور سپاہی ہوں گے، وہ اس شخص سے پوچھے گا کیا دجال کو رب نہیں مانتا؟ وہ شخص کہے گا میرا رب واضح ہے، جو مجھے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے۔ دجال نے کوئی نماز کا حکم نہیں دیا۔ آج میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ دجال نے کوئی نماز کا حکم نہیں دینا، دجال نے کوئی صدقہ خیرات کا حکم نہیں دینا، دجال کا کوئی مطالبہ نہیں ہونا۔ دجال نے ایک مطالبہ کرنا ہے، مجھے رب مان لو، مجھے یہ کہو کہ رزق میں دیتا ہوں۔ یعنی جو نعمتوں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، دجال کہے گا ان نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو، تم زندہ ہو تم میرا شکر ادا کرو کہ دجال رب نے مجھے یہ نعوذ باللہ مجھے دے دیا، تم اللہ کا شکر ادا نہ کرو۔ میرے بھائیوں سوچئے، وہ شخص کہے گا نہیں میرا رب واضح ہے جس نے مجھے زندگی دی اور موت دیتا ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو مجھے کھانے پینے کی اشیاء دیتا ہے، میں اسی کی آگے جھکوں گا، اسی کو رب مانوں گا۔ جب وہ شخص دجال کے پاس جائے گا، دجال اسے کاٹ کے 2 حصوں میں کاٹ دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، کہے گا کہ مجھے رب مان۔ وہ شخص کہے گا نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ دجال کھانا ہے، تیری ایک آنکھ کھانی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تیرے ماتھے پہ لکھا ہے کاف فا را کاف، تو دجال ہے، تو رب نہیں، میرا رب ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر ہے۔ میرے بھائیوں سوچئے ذرا، دجال اس کو اپنی جہنم میں پھینک دے گا اور لوگ سوچیں گے اس کو تو آگ میں پھینک دیا گیا ہے، دجال نے اسے آگ میں پھینک دیا ہے، لوگ ڈر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقت میں جو دجال کی جہنم ہے وہ اللہ کی جنت ہے، اور جو دجال کی جنت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی۔ جو لوگ اس کو رب مانیں گے دجال اس کو اپنی جنت میں پھینک دے گا، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم میں جائے گی۔ میرے بھائی سوچئے، آج جب کوئی پیر فقیر، آج جب کوئی ملنگ ایسے دعویٰ کر دیتا ہے کوئی کرامت کا، تو ہم اس کو پیر فقیر ولی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچئے دجال کے آگے ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ جو بندے کو مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ آج تک کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آج ہم کسی بھی پیر فقیر کو ولی ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی حاجت روایت اس کو اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں کی دینی تعلیمات سیکھیے کہ دجال کے وقت اگر ہمارے اندر دینی تعلیمات نہ ہوں اور دجال کا مقابلہ وہی شخص کرے گا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہوا رہے گا، جو نمازیں پڑھتا رہے گا، جو صدقہ خیرات کرتا رہے گا، جو روزے رکھتا رہے گا، جو لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا رہے گا، جو دجال کا تذکرہ دل میں رکھے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا۔ میرے بھائیوں جو مسجد میں نہیں آئے گا، جمعہ 8 دن آنا ہے، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہے اور وہ بھی 2 پڑھ کر نکل جانا ہے، مذہب کے قاری صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی دین کی بات سنی نہیں، کوئی غلط کی بات سمجھی نہیں، میرے بھائیوں کا دجال کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ فتنوں کا دور بہت قریب ہے میرے بھائیوں، دجال کا مقابلہ وہی شخص کرے گا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوگی۔ آج ہم سنا ہے ہم نے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کون جواب دے گا؟ کیسے ہم جواب دیں گے؟ اگر اللہ کے آگے سر جھکایا ہوگا تو جواب دیں گے نا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، ان کا حکم مانا ہوگا، ان کا کہنا مانا ہوگا، ان کے کہنے کے مطابق مسجد میں آگے نمازیں پڑھی اور ان کے کہنے کے مطابق صدقہ خیرات کیا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور لوگوں کو نماز کی دعوت دی، لوگوں کو مسجد کی طرف آنے کی دعوت دی، اپنی بچوں کو دینی تعلیمات سکھائیں، تو کس کے کہنے پر سکھائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو پھر ہم اللہ کے قبر میں جواب دے سکیں گے نا ہاں ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر ہم مسجد میں خود ہی نہ آتے ہوں گے، نہ ہمارے بچے آئیں گے، نہ ہماری اولادیں آئیں گے، نہ ہم خود نماز پڑھنے آئیں گے، تو میرے بھائیوں وہاں پہ قبر میں کچھ یاد نہیں آئے گا۔ ایک عمل بندہ روز کرتا رہے گا، روز کرتا رہے گا تو موت کے وقت اس سے یاد رہے گا، اور اگر وہ زندگی میں وہ عمل کیا ہی نہیں، کبھی اس کی طرف توجہ دی نہیں، کبھی غور کیا ہی نہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کی نہیں، تو میرے بھائیوں وہ شخص قبر میں جواب دینا مشکل ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے قبر کے معاملات آسان فرما دے۔ میرے بھائیوں بہت مشکل مرحلہ ہے، ہمیں مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، دوسرا واقعہ
اللہ کے نبی نے فرمایا مردوں میں سے کئی مرد کامیاب ہو گئے، کئی مرد بری بنے، کئی مردوں نے اللہ کی سعادت مندی کا راستہ حاصل کیا، کئی لوگ خوش نصیب ہوئے، لیکن عورتوں میں سے صرف 2 عورتیں کامل تھیں، 2 عورتیں خوش نصیب اعلیٰ درجے پر پہنچی، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ میرے بھائیوں، اور حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت مندی کا راستہ دکھلایا اور انہیں خوش نصیبی کا راستہ دکھلایا اور انہیں جنت کا حقدار ٹھہرایا، اور فرعون اس کا مخالف ہو گیا اور اس کے اندر اس کو سزا میں صلاحیت دی تھی، انہوں نے آج تک نہیں کی اور انہوں نے اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، ان کو نبی مانا اور ان کو فرما برداری کی اور فرعون کے آگے نہ جھکی، فرعون کو رب نہ مانا۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے آسیہ کو کہا کہ تم میری بیوی ہو تو میری نافرمانی کرتی ہے، اور اس کو صلاحی اس کے سینے کے اندر بیچ دی، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش نصیب قرار دیا اور حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی بیوی ہیں ان کے برابر کا درجہ دیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ان کے برابر کا درجہ دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرعون کے آگے نہ جھکی۔ ہم آج اپنی خواہشات کے آگے جھک جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے یا قاری صاحب کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں داخل کراؤ، ہم کہتے ہیں کہ بچے اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے فلاں کام کرتے تھک جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جو بچے کاروبار بھی کرتے ہیں وہ بھی وقت نکال کر قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کریں، وہ بھی وقت نکال کر مسجد کے ساتھ تعلق جوڑے اور پکے ہو جائیں، اور نماز کے لیے اس مسجد میں اب صفیں بھرنی چاہیے میرے بھائیوں، مسجد ویران نہ ہو۔ ابھی جمعے کا وقت ہوا تو شروع میں صرف 2-3 لوگ آئے تھے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اول وقت میں امام سے آنے سے پہلے مسجد میں آؤ، اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے، جو شخص اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام منبر پر آ جائے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہم امام کے آنے سے پہلے مسجد کو بھریں، کیوں نہ ہم امام کے آنے سے پہلے مسجد کو بھریں تاکہ ہمارا بھی فرشتوں کے رجسٹر میں نام آ جائے، ہمیں قربانی کا ثواب ملے۔ میرے بھائیوں، اور بھی بات پوری سمجھ آتی ہے، پھر جو شروع سے لے کے آخر تک بات کی ہوتی ہے وہ ساری سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل کیجیے۔ میرے سارے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، کبھی بھی گاڑی والے کو، بنگلے والے کو، دولت مند شخص کو، کسی عزت والے شخص کو، کسی کے ساتھ سیکورٹی گارڈ ہو، اس کو خوش نصیب مت سمجھیے گا، اس کو گڈ لک نہ سمجھیے گا، اس کو کامیاب شخص نہ سمجھیے گا۔ کامیاب وہ خوش نصیب اور قسمت اچھی اسی شخص کی ہے جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، جس کا تعلق دین سے مضبوط ہے، جو مسجد کے قریب ہے، جس کا تعلق مسجد سے مضبوط ہے، جو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، جو نمازوں میں لگا ہوا ہے، جو صدقہ اور خیرات میں لگا ہوا ہے، جو ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، جو اس کوشش میں لگا ہے کہ میری اولاد بھی دین پر چلے، میری اولاد بھی سدھر جائے۔ میرے بھائیوں، تو اس شخص کو خوش نصیب اور گڈ لک والا سمجھیے، اس کی قسمت اچھی ہے۔ پیسے اور دولت سے قسمت اچھی نہیں ہوتی، پیسہ اور دولت تو کافروں کے پاس بھی بہت ہے، مال اور دولت بنگلے اور گاڑیاں کافروں کے پاس بھی بہت ہے، مال اور دولت سے قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ قسمت اچھی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونے سے ہوتی ہے۔ قسمت اچھی جس کو اللہ نے اچھا اخلاق دیا ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت، کسی کے ساتھ برا ہو جائے تو اس کو معاف کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ میرے بھائیوں، اس کی قسمت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔